کے پیج نمبر 47 پر ہے. اس کی پڑھائی شروع کرتے ہیں. پیج نمبر 47 پر ہے. کلاس پر کے بچے بے حد خوش تھے. انہیں صحت افزا مقام مری جانا تھا. طالب علموں میں سے اکثریت کو پہلی بار مری جانا تھا. وہ بار بار مری مری کہہ رہے تھے. ان کے اساتذہ کئی بار مری کی سیر کر چکے تھے. اساتذہ نے ضروری خیال کیا کہ انہیں صحت افزا مقام اور ماحول کا مفہوم بتا دیا جائے. طالب علموں کی رہنمائی کے لیے سائنس، ماحولیات، معاشرتی علوم اور اردو مضامین کے اساتذہ اس علمی اور تفریحی سیر کرنے والے طالب علموں میں بہت مقبول تھے. اساتذہ نے بتایا، ہم اپنے ارد گرد غور کریں تو ہمیں بے جان اور جاندار اشیاء نظر آتی ہیں. یہ اشیاء انسان، حیوان، چرند پرند، آبی جاندار سب پر اثر ڈالتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے بے جان اور جاندار اشیاء میں خاص ربط رکھا ہے، یعنی کہ ایک خاص تعلق رکھا ہے. اس ربط کا ہماری صحت پر اثر پڑتا ہے. اگر یہ اثر ڈالیں کہ ہم بیمار نہ ہوں، کمزور نہ ہوں، حشاش بشاش رہیں تو صحت افزا، ورنہ مضر صحت یعنی کہ صحت کے لیے نقصان دہ. دراصل ہمارا ارد گرد ہی ہمارا ماحول ہے. ماحول کے جاندار اجزاء میں انسان، حیوان، پودے، جبکہ بے جان اجزاء میں ہوا، پانی، روشنی، حرارت، پتھر، مٹی، ریت وغیرہ شامل ہیں. انسان ہو یا حیوان، ہوا، پانی، روشنی اور حرارت کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے. اور یہی حال پودوں کا بھی ہے، یعنی کہ پودے بھی ان چیزوں کے بغیر نہیں رہ سکتے زندہ. یہ بے جان اشیاء خاص تعلق سے ہمیں طاقت فراہم کرتی ہیں. اگر یہ طاقت دیتی رہتی تو ہم کہتے ہیں ماحول صاف ستھرا اور صحت افزا ہے. یہ اس لیے کہ طاقت ہی کا دوسرا نام صحت ہے. اگر ان کے استعمال سے ہمیں نقصان پہنچے تو ہم کہتے ہیں کہ ماحول خراب ہے. یہ اس لیے کہ اس سے ہماری صحت خراب ہو جاتی ہے. ہمیں خوراک کے بنیادی اجزاء کا تو علم ہے ہی، جن کے نام ہیں لحمیات یعنی کہ پروٹین، نشاستہ، کاربوہائیڈریٹس، چکنائی، فیٹس، نمکیات، سالٹ، حیاتین، وٹامنس اور پانی، واٹر. یہ تمام اجزاء پانی، روشنی، ہوا اور نمکیات ہی کے ملاپ سے ملتے ہیں، یعنی کہ ان کے ملنے سے بنتے ہیں. اگر ان کا تال میل بدل جائے تو یہی بیماریاں پیدا کر دیتے ہیں. وہ علاقے جہاں ماحول کے قدرتی اجزاء جانداروں کی صحت بہتر کرنے میں مدد کرتے ہیں صحت افزا مقام کہلاتے ہیں. ایسے علاقوں میں پہاڑوں کی ملکہ کوہ مری بھی ہے. یہ علاقہ اپنی خوبصورتی اور انسانی صحت پر مثبت اثرات کی وجہ سے مثالی ہے، یعنی کہ اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. ہم نے ترقی کے نام پر اس کا ماحول بدلنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، یعنی کہ کوئی کمی نہیں چھوڑی. کچھ عرصہ پہلے ہمارے بہت سے علاقے سرسبز تھے، زمین بہتر غلہ پیدا کر رہی تھی. اب یہاں فیکٹریاں اور کارخانے ہیں. ان کا گندا اور زہر بھرا پانی کھیتوں میں جا رہا ہے. اس سے زمین زہر سے بھرتی جا رہی ہے. اب یہاں سرسبز کھیت نہیں، تحت نظر بیکار اور بنجر علاقہ ہے. بنجر علاقہ اسے کہتے ہیں جہاں پر کھیتی باڑی نہیں ہو سکتی. جاندار سواریوں کی جگہ موٹر گاڑی آ گئی ہے. اس کے انجن سے حرارت اور دھواں خارج ہوتا ہے، جس سے ہوا کا درجہ حرارت بڑھ رہا ہے. ہوا میں کاربن ڈائی آکسائڈ گیس کی مقدار بہت زیادہ ہو رہی ہے. درخت اور پودے اس گیس کو استعمال کر کے ہمارے لیے خوراک تیار کرتے ہیں. نئے شہر اور بستیاں بسانے کے لیے ہم درخت کاٹ رہے ہیں. درخت نہ ہو تو یہ گیس کون استعمال کرے گا، انسان یا حیوان؟ یہ سب کے لیے نقصان دہ ہے. پانی دنیا اور ہمارے جسم دونوں میں 70% کے قریب ہے. یہ زندگی کی علامت ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ہم نے تمہیں پانی سے پیدا کیا. ہم اس پانی کو طرح طرح کی غلاظتوں یعنی کہ گندگیوں سے ناقابل استعمال بنا رہے ہیں. بڑے بڑے شہروں کا مٹی اور رنگ برنگی زہریلی اشیاء سے بھرا پانی قریبی ندی نالوں، نہروں اور دریاؤں میں ڈالا جاتا ہے. اس زہر آلودہ پانی سے ہماری زرعی زمین فصلیں پیدا کر رہی ہے. وہ فصلیں جن کے استعمال سے ہماری صحت بہتر ہونی چاہیے، ہم طرح طرح کی بیماریاں میں جو ہے وہ مبتلا ہو رہے ہیں. ہمارے جانور کمزور اور بیمار پڑ رہے ہیں. ماحول کے بدلنے سے موسموں کا دورانیہ بھی بدلنے لگا ہے، یعنی کہ موسموں میں جو ہے وہ گلوبل وارمنگ میں جو ہے بہت زیادہ تبدیلیاں ہو رہی ہیں. گرمی کا موسم طویل ہوتا جا رہا ہے. اس سے سرد موسم میں پکنے والی فصلیں کم ہو گئی ہیں. جب تک ماحول کے قدرتی اجزاء پر نام نہاد ترقی کا حملہ نہیں ہوا تھا، ہم جلد سو جانے اور جلد بیدار ہونے کے عادی تھے. رات بھر تاروں بھرا آسمان خوشگوار فضا قائم رکھتا تھا. اب مٹی، دھول، پٹرول، گیس اور نہ جانے کس کس چیز کی بنی چادر تن جاتی ہے.
آنکھیں صاف شفاف آسمان کو دیکھنے کے لیے ترس جاتی ہیں اور پھر اس گرد سے آنکھوں، پھیپھڑوں اور جلد کا خراب ہونا الگ مسئلہ بن چکا ہے۔ افسوس، ہم انسان کی بنائی ہوئی چیزوں پر دن رات ایک کیے ہوئے ہیں۔ قدرتی ہوا انسانی صحت کا جس قدر خیال رکھتی ہے، ایئر کنڈیشنر کی مصنوعی ٹھنڈک کیا رکھے گی؟ فریج اور فریزر کیا آئے ہیں کہ ہم تازہ چیزوں کو ترس ہی گئے ہیں۔ ہفتوں قبل خریدی اور پکائی گئی سبزی، اف میرے خدا، اور پھر گاڑیوں، موبائلوں، ہارنوں کی آواز، بعض اوقات تو پاس بیٹھے شخص کی بات بھی سنائی نہیں دیتی۔ موسیقی کے نام پر بہرا کر دینے والی بے ہنگم صدائیں، بے ہنگم یعنی کہ جس کی کوئی ترتیب نہ ہو۔ ابھی چند برس پہلے ہم دن کا آغاز سے چہاتے پرندوں کے دلکش نغمات سے کرتے تھے، اب تو بڑے بڑے شہروں کے لوگ چڑیوں کی آواز ہی بھول گئے ہیں۔ یہ جاننے کے باوجود کہ پودے اور درخت فضا صاف رکھنے میں مدد کرتے ہیں اور بارش کا باعث بھی بنتے ہیں، ہم انہیں کاٹ کاٹ کر آسمان چھوتی عمارتیں بنا رہے ہیں۔ ایسی عمارتیں تو مصنوعی ٹھنڈک پیدا کرنے والے آلات سے سرد رہتی ہیں، مگر ان کے ساتھ اور ارد گرد اللہ کی پناہ شدید گرم علاقۂ زندگی میں ہی جہنم بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہوا، پانی، روشنی اور حرارت میں ایک محسوس مقدار پیدا کی ہے، یہ انسان کی صحت اور زندگی کے لیے ہے۔ ہم قدرت کی طرف سے مقررہ مقدار میں تبدیلی کر کے ماحول بگاڑ رہے ہیں اور اس بگاڑ کا نام ترقی رکھ لیا ہے۔ اگر یہی ترقی ہے تو پھر آلودگی اور صحت بخش فضا میں کیا فرق رہ جاتا ہے؟ کیا اب بھی کوئی صحت فضا مقام صحیح معنوں میں صحت افزا ہے؟ تو جی کلاس، یہ تھا آلودگی کے بارے میں کہ ہم لوگ جو درختوں کو کاٹ رہے ہیں، جو بڑی بڑی عمارتیں بنا رہے ہیں درختوں کو کاٹ کر، اور پھر جتنی بھی مصنوعی چیزیں ہم اپنی زندگی میں پیدا کر رہے ہیں، کیا ہم انہیں ترقی کا نام دے رہے ہیں؟ اگر یہ ترقی ہے تو پھر ترقی اور صحت فضا مقام جو ہے ان میں کیا فرق رہ جاتا ہے؟ یعنی کہ ان چیزوں میں کیا موازنہ رہ جاتا ہے؟ یعنی کہ انسان جو ہے وہ قدرت کے حسین مناظر سے لطف اندوز ہونے کی بجائے ان سے محروم ہو چکا ہے۔ تو اس سبق میں یہی چیز بتائی گئی ہے کہ ہم لوگوں کو جو قدرتی ماحول ملتا تھا وہ اب نہیں ملتا، جو چیزیں ہمیں خالص ملتی تھیں وہ اب میسر نہیں ہیں، بلکہ اب تو فصلوں میں بھی، کھیتوں میں بھی اس طرح کی چیزیں اگائی جاتی ہیں جن کو سیراب کرنے کے لیے، جن کو پانی دینے کے لیے جو ہے وہ زہر آلود پانی جو ہے وہ میسر ہوتا ہے، جس سے ہم لوگوں میں مزید جو ہے وہ بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں۔ تو اب اس کی پڑھائی کرنے کے بعد کلاس اب آتے ہیں ہم اس کے سوال جواب کی طرف۔ تو سوال جواب میں ہے کہ سبق صحت افزا مقام پڑھیے اور اس میں جو ہے نیچے دیے گئے سوالات کے مجھ سے جوابات تحریر کیجیے۔ تو اس میں سوال نمبر 1 ہے، سوال نمبر 1، طالب علم کس صحت افزا مقام کی سیر کرنا چاہتے تھے؟ طالب علم مری کی سیر کرنا چاہتے تھے۔ سوال نمبر 2، طالب علموں میں کون بے حد مقبول تھے؟ طالب علموں کی رہنمائی کے لیے سائنس، ماحولیات، معاشرتی علوم اور اردو مضامین کے اساتذہ اس علمی اور تفریحی سیر کرنے والے طالب علموں میں بے حد مقبول تھے۔ سوال نمبر 3، ماحول کو بے جان اجزاء کون کون سے ہیں؟ ماحول بے جان اجزاء میں ہوا، پانی، روشنی، حرارت، پتھر، مٹی، ریت وغیرہ یہ سارے کے سارے بے جان اجزاء ہیں۔ سوال نمبر 4، خوراک کن اجزاء سے بنتی ہے؟ لحمیات، نشاستہ، چکنائی، نمکیات، حیاتین اور پانی، یہ تمام اجزاء پانی، روشنی، ہوا اور نمکیات کے ملاپ سے بنتے ہیں۔ سوال نمبر 5، ہم ہوا اور پانی کو کیسے گندا کر دیتے ہیں؟ فیکٹریاں، کارخانے اور ان کا گندا اور زہر بھرا پانی کھیتوں میں جا رہا ہے۔ بڑے بڑے شہروں کا مٹی کا پانی جو ہے، مٹی اور رنگ برنگی زہریلی اشیاء سے بھرا پانی قریبی ندی، نالوں، نہروں اور دریاؤں میں ڈالا جاتا ہے اور جاندار سواریوں کی جگہ موٹر آ گئی ہے۔ اس کے انجن سے حرارت اور دھواں خارج ہوتا ہے، یعنی کہ ان کے انجنوں سے حرارت، گرمی اور دھواں نکلتا ہے، جس سے ہوا کا درجہ حرارت جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے۔ ہوا میں درجہ حرارت بڑھ رہا ہے اور ہوا میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار جو ہے وہ بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ سوال نمبر 6، صاف ماحول سے کیا مراد ہے؟ بے جان اشیاء میں ایک خاص تعلق سے ہمیں طاقت فراہم کرتی ہیں، اگر یہ طاقت فراہم کرتی رہے تو اسے صاف ماحول کہتے ہیں۔ سوال نمبر 7، سبق میں ماحول سے متعلق وہ حروف کون سے ہیں جن سے افسوس ظاہر ہوتا ہے؟ تو 3 حروف ہیں، افسوس، اللہ کی پناہ، ایک یہ جملہ، اف میرے خدا، یہ 3 جو ہیں وہ جملے ہیں۔ تو کلاس اس کا جو ہے وہ کرنے کے بعد اس کے سوال جواب، اب ہم آتے ہیں اس کے خلاصے کی طرف۔ سبق نمبر 11، صحت افزا مقام کا خلاصہ۔ مری ایک صحت افزا مقام ہے۔
صحت افزا مقام سے مراد ہوتا ہے صحت کو بہتر بنانے والی جگہ. تو مری جو ہے وہ ان مقاموں میں سے ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر آپ اپنی صحت کو بہتر بنا سکتے ہیں، جہاں لوگ سیر و تفریح کر کے سکون پاتے ہیں. کلاس کے بچے بے حد خوش تھے کہ انہیں مری کی سیر کے لیے جانا تھا. طلباء کی اکثریت پہلی بار مری جا رہی تھی. ان کے اساتذہ کئی دفعہ مری کا سفر کر چکے تھے. اساتذہ نے طلباء کو بتایا کہ ہم اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھیں تو ہمیں بے جان اور جاندار اشیاء نظر آتی ہیں، یعنی کہ بہت سی ایسی چیزیں جو بے جان ہیں اور بہت سی ایسی جو جاندار ہیں. اللہ نے بے جان اور جاندار اشیاء میں خاص فرق رکھا ہے جس کا ہماری صحت پر بہت اثر پڑتا ہے. اگر ہم حشاش پشاش رہیں یعنی کہ چست اور توانا رہیں تو اس کا بھی ہماری صحت پر اثر پڑے گا. دراصل ہمارے ارد گرد ہی ہمارا ماحول ہوتا ہے. ہمارے اس ماحول میں جاندار اور بے جان دونوں طرح کی چیزیں جو ہیں وہ شامل ہوتی ہیں. جاندار میں انسان، حیوان اور پودے، جبکہ بے جان میں پانی، روشنی اور حرارت شامل ہیں. وہ علاقے جہاں ماحول کے قدرتی اجزاء جانداروں کی صحت بہتر کرنے میں مدد کرتے ہیں وہ صحت افزا مقام کہلاتے ہیں. کچھ عرصہ پہلے ہمارے بہت سے علاقے جو ہیں وہ سرسبز تھے، لیکن اب فیکٹریوں، کارخانوں کے گندے پانی کی وجہ سے زمین زہر بھری ہو گئی تھی. یہاں اب ہرے بھرے کھیتوں کی بجائے بنجر علاقہ اور ویران زمین نظر آتی ہے. افسوس، آج کل کے لوگ قدرتی چیزوں کی بجائے عارضی اور مصنوعی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ ایئر کنڈیشنز کی مصنوعی ٹھنڈک، فریج میں رکھی کئی دن کی سبزیاں لوگ استعمال کرتے ہیں. صبح صبح چڑیوں کے بولنے کی آواز جو کہ دن کا آغاز اللہ کے نام سے شروع کرنا بتاتی ہیں، اس کی آواز سننے کے بجائے موبائلز کی ٹیون، گانے، گاڑیوں کا شور سننا پسند کرتے ہیں. یہی سب چیزیں ہیں جو ہمارے ماحول کو متاثر کر رہی ہیں اور ہمیں بیماریوں میں مبتلا کر رہی ہیں. ہمیں ان سب چیزوں کے بجائے صحت افزا مقام کی سیر اور تازہ ہوا میں اپنا ماحول بنانا چاہیے. تو کلاس یہ تھا اس کا خلاصہ. اس کی مشق میں اس کا خلاصہ جو ہے اور اس کے کوشچن آنسر مکمل کرنے کے بعد اب ہم آتے ہیں اس کے MCQs کی طرف. سبق صحت افزا مقام کے متن کو ذہن میں رکھ کر نیچے دیے گئے سوالوں کے درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیے. الف، طالب علم بار بار کہہ رہے تھے مری مری مری، پنڈی مری، اسلام آباد مری. تو یہ ہے مری مری. ب، اساتذہ نے طالب علموں کو مفہوم بتایا صحت کا، ماحول کا، صحت افزا مقام کا، صحت افزا مقام اور ماحول کا. تو یہ ہے ماحول کا. دراصل ماحول سے مراد ہے جاندار اشیاء ہیں، بے جان اشیاء ہیں، جاندار اور بے جان اشیاء ہیں، ارد گرد ہیں. تو یہ ہے آپشن ارد گرد ہے. ماحول کا جاندار حصہ ہے انسان اور حیوان، انسان، حیوان اور پرندے، انسان اور پرندے، جانور اور پودے. تو یہ ہے انسان اور حیوان. بڑے بڑے شہروں کے لوگ بھول گئے ہیں دوسروں سے ملنا، سیر کرنا، پرندوں کی آواز، چڑیوں کی آواز. تو یہ ہے چڑیوں کی آواز. سبق میں نام نہاد ترقی کو نام دیا گیا ہے ماحول کا بگاڑ، میل ملاپ کا بگاڑ، معاشرے کا بگاڑ، صحت کا بگاڑ. زندگی کی علامت ہے ہوا، پانی، حرارت یا روشنی. تو یہ ہے پانی. جی اب آپشن نمبر 3 کی طرف آتے ہیں. سبق صحت افزا مقام کے متن سے دیے گئے درج ذیل جملوں کو صحیح الفاظ سے مکمل کریں. اللہ تعالیٰ نے جاندار اور بے جان چیزوں میں ڈیش رکھا ہے، خاص ربط رکھا ہے. انسان ہو یا ڈیش، ہوا، پانی، روشنی اور حرارت کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے. انسان ہو یا حیوان، ہوا، پانی، روشنی اور حرارت کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے. نمبر 3، طاقت ہی کا دوسرا نام ڈیش ہے، طاقت ہی کا دوسرا نام صحت ہے. نمبر 4، درخت نہ ہوں گے تو یہ ڈیش کون استعمال کرے گا، یہ گیس کون استعمال کرے گا. نمبر 5، پانی دنیا اور ہمارے جسم دونوں میں ڈیش فیصد کے قریب ہے، 70% کے قریب ہے. گرمی کا موسم ڈیش ہوتا جا رہا ہے، گرمی کا موسم طویل ہوتا جا رہا ہے. پھر آگے نمبر 7، بڑے شہروں کے لوگ ڈیش کی آواز ہی بھول گئے ہیں، بڑے شہروں کے لوگ چڑیوں کی آواز ہی بھول گئے ہیں. جی آگے نمبر 4 آپشن، نیچے دیے گئے الفاظ کو اس طرح جملوں میں استعمال کریں کہ مطلب واضح ہو جائے. صحت افزا، طلباء نے صحت افزا مقام کی سیر کے لیے جانا تھا. آبی جاندار، آلودہ پانی سے آبی جانداروں کو نقصان پہنچتا ہے. ربط، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک شے میں خاص ربط رکھا ہے. ماحول، درخت ماحول کو صاف رکھنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے. حد نظر، مری میں پہلے حد نظر تک درخت ہی درخت تھے. علامت، پانی زندگی کی علامت ہے. دلکش، مری ایک دلکش تفریح گاہ ہے. بگاڑ، قدرتی ماحول میں بگاڑ خرابی کا سبب بنتا ہے. ترقی، انسان نے ترقی کا نام صرف قدرتی ماحول میں بگاڑ رکھ دیا ہے. ترسنا، موجودہ دور میں انسان قدرتی چیزوں کو ترس گیا ہے.
जी, सवाल नंबर 5 है, इस सबक से हमें क्या सबक मिला है? एक या दो जुमलों में तहरीर कीजिए। माहौल को आलूदगी से बचाने के लिए हर एक को कोशिश करनी चाहिए, कुदरती नेमतों से ज़्यादा इस्तेफादा करना चाहिए, ना कि मसनूई चीज़ों से। अब सवाल नंबर 6 है कि आखिरी पैराग्राफ में पढ़िए और इसमें पूछे गए सवाल का जवाब लिखिए। तो आखिरी पैराग्राफ आप लोग पढ़ें तो उसमें जो सवाल पूछा गया था उसका जवाब ये है कि आलूदगी और सेहत बख्श मुकाम में बहुत फ़र्क है, क्योंकि आलूदगी से इंसान की सांस घुटन में बदल जाती है, जबकि सेहत फ़ज़ा इंसान सुकून महसूस करता है और खुलकर ताज़ा हवा में सांस लेता है। जी हाँ, मरी, गिलगत और सवात वगैरह ऐसे मुकाम हैं जो आलूदगी से पाक हैं और सेहत अफ़ज़ा मुकाम भी हैं। नीचे दिए गए अल्फाज का दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ अराब लगाकर मुकम्मल कीजिए। जी, सेहत, तो इसका जो है सेहत, ठीक हो गया। हशाश, हशाश, तो इसके ऊपर जज़म आ जाएगी। हद्दे नज़र, हद्दे, इसके ऊपर तशदीद होगी, हद्दे नज़र। जहन्नुम, जी, जहन्नुम, जी क्लास, तो ये भी आराम लग गया। रब्त, रे रा ज़बर बे रब, और ये तो के ऊपर जज़म आ जाएगी। अब आगे लिखते हैं, दर्जल अल्फाज के मुतरादिफ और मुतज़ाद जो है वो तहरीर कीजिए। मुतरादिफ कहते हैं हम मानी अल्फाज को और मुतज़ाद कहते हैं उल्ट को। तो उन्होंने एक लफ्ज़ दिया है अक्सरियत, वो कहते हैं आप इसका हम मानी भी लिखें और इसका उल्ट भी लिखें। अक्सरियत का जो मुतरादिफ होगा वो ज़्यादा है, यानी कि अक्सरियत का मतलब होता है ज़्यादा, और इसका उल्ट होगा अक़लियत यानी कि कम। जुज़ का मुतरादिफ होगा हिस्सा और इसका मुतज़ाद होगा मुकम्मल। सरसब्ज़ का मुतरादिफ होगा हरियाली और इसका मुतज़ाद होगा बियाबान। फिर उसके बाद अल्फाज हैं मकबूल। मकबूल का मुतरादिफ होगा मशहूर और इसका मुतज़ाद होगा गुमनाम। कुदरती का मुतरादिफ होगा असली और मुतज़ाद होगा मसनूई। अल्फाज में गर्मी का जो मुतरादिफ है वो धूप है और इसका जो मुतज़ाद होगा वो सर्दी है। जी क्लास, तो आपका जो सबक है, सबक नंबर 11, ये भी मुकम्मल हो चुका है। अब हम करते हैं सबक नंबर 13, सबसे बड़ी बहादुरी, जो कि वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।